میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو انتہائی مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یاسین، قسم ہے حکمت والے قرآن کی کہ بے شک آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں، آپ بالکل سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن نہایت زبردست اور بڑی رحم کرنے والی ہستی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تاکہ ایسے لوگوں کو ڈراؤ جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تھا، اسی وجہ سے یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بے شک ان میں سے اکثر لوگوں پر عذاب کا قول لازم ہو چکا ہے، اس لیے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے گردنوں میں رسے ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک بندھے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی گردنیں کبھی نہیں جھکیں گی۔ ہم نے ان کے آگے اور پیچھے ایک دیوار کھینچ دی ہے اور انہیں ڈھانک دیا ہے، اسی وجہ سے وہ سیدھی راہ نہیں دیکھ سکتے۔ اب آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، بات یکساں ہے، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں البتہ آپ اس آدمی کو ڈرا سکتے ہو جو نصیحت پر توجہ دے اور اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتا رہے، ایسے شخص کو آپ معافی اور بہترین اجر کی خوشخبری سنا دو۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ان کے وہ اعمال جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے اور جن اعمال کے نقش قدم انہوں نے پیچھے چھوڑے وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ ان مکہ والوں سے ایک بستی والوں کی مثال بیان کرو جب ان کے پاس رسول آئے۔ جب ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے تو بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے رسولوں کی مدد کے لیے تیسرا رسول بھی بھیجا، پھر ان تینوں رسولوں نے مل کر کہا کہ بے شک ہمیں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ لوگوں نے جواب میں کہا کہ تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم لوگ محض جھوٹ بول رہے ہو۔ رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کہ ہمیں واقعی تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ اگر تم لوگ ہمارا پیغام نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، ہمیں تو صرف اللہ تعالیٰ کا واضح پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ ان لوگوں نے جواب میں کہا کہ بے شک ہم تو تمہیں بدشگون سمجھتے ہیں، اگر تم اپنی تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں تکلیف دہ عذاب پہنچے گا۔ رسولوں نے کہا کہ تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ ہے، کیا تم اسی لیے ایسی باتیں کرتے ہو کہ تمہیں واضح پیغام قبول کرنے کی نصیحت کی جاتی ہے اور تم ہمیں ہی بدشگون سمجھتے ہو؟ تم تو واقعی حد سے آگے نکل گئے ہو۔ پھر شہر کے آخری کونے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی کرو، ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ سیدھی راہ پر بھی ہیں۔ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے؟ کیا میں اس ہستی کو چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف میں مبتلا کر دے تو ان کی کوئی سفارش میرے کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے اس کی پکڑ سے چھڑا سکیں گے؟ اگر میں نے ایسا کیا تو یقین جانو کہ میں بڑی گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ لہذا میری بات غور سے سنو کہ بے شک تمہارے حقیقی پروردگار اللہ تعالیٰ پر میں بھی ایمان لا چکا ہوں۔ یہ بات کہنے پر بستی والوں نے اسے شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کہا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ کاش میری قوم کو میری اس حالت کا معلوم ہوتا کہ میرے پروردگار نے کس بات پر مجھے معاف کر دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر اتارنے کی ضرورت بھی نہ تھی، بس ایک چیخ تھی جس کی وجہ سے ان سب کی زندگی کا دیا ہی بجھ گیا۔ بندوں پر افسوس کہ ان کی طرف جو بھی رسول آئے انہوں نے سب کا مذاق اڑایا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کئی قوموں کو تباہ کر چکے ہیں جو پھر کبھی ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی؟ ان تمام کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ لوگوں کے لیے یہ غیر آباد زمین ایک نشانی ہے کہ ہم اسے سرسبز بناتے ہیں اور اس سے غلہ نکالتے ہیں اور پھر اس غلے میں سے یہ سب کھاتے ہیں۔ اسی زمین میں ہم نے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور ان میں پانی کے چشمے بھی رواں کیے تاکہ ان کے پھل کھائیں۔ ان کے ہاتھوں نے یہ چیزیں پیدا نہیں کی ہیں، مگر پھر بھی یہ لوگ شکر گزار بندے کیوں نہیں بنتے؟
پاک ہے وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑے بنائے، چاہے وہ زمین کی پیداوار میں سے ہوں یا ان کی اپنی جنس میں سے ہوں یا ان چیزوں میں سے جن سے یہ لوگ اب تک واقف ہی نہیں ہیں۔ ان کے لیے رات کا آنا بھی ایک نشانی ہے، جب ہم رات میں سے دن کو نکال دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج اپنی منزل کی طرف تیزی سے رواں دوا ہے۔ یہ سارا حساب ایک زبردست اور بڑے علم والے کا مقرر کردہ ہے، اور ہم نے چاند کے لیے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں۔ آخری تاریخوں میں وہ کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند باریک ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند تک جا پہنچے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ در حقیقت یہ تمام کے تمام اپنے اپنے دائرے میں ہی گردشیں کر رہے ہیں۔ اس بات میں بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی پچھلی نسل کو ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، پھر ہم نے اس جیسی دوسری چیزیں بھی پیدا کیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو انہیں ڈبو کے رکھ دیں، پھر کوئی ان کی چیخ و پکار سننے والا نہ ہوگا اور نہ وہ جان ہی بچا سکیں گے۔ بس یہ ہماری رحمت ہی تو ہے کہ وہ لوگ ایک مقرر وقت تک خوشحالی کا فائدہ لیتے رہتے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم دنیا اور آخرت کے عذاب سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ اس پر دھیان ہی نہیں دیتے۔ ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانی میں سے جو بھی نشانی آتی ہے تو وہ اسے سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے غریبوں پر خرچ کرو، تو کافر مومنوں کو کہتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں جنہیں اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو وہ خود کھلاتا؟ در حقیقت تم بالکل سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ بس یہ لوگ تو ایک چیخ کے انتظار میں ہیں جو انہیں اس وقت اچانک آ پکڑے گی جب وہ دنیاوی معاملات کے متعلق آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ چیخ کے بعد وہ نہ تو کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ ہی سکیں گے۔ پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو یکایک وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونے کے لیے چل پڑیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہم برباد ہو گئے، کس نے ہمیں ہماری قبر سونے والی جگہ سے اٹھایا ہے؟ یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اور جس کے لیے رسولوں نے بھی سچ بولا تھا۔ بس وہ ایک چیخ ہوگی جس کی وجہ سے سب کے سب اسی وقت ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ آج کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تم سب کو اپنے ہی اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ بے شک جنتی لوگ آج خوشیاں منانے میں مگن ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں ٹھنڈی چھاؤں میں تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ جنت میں ان کے لیے پھلوں کے ساتھ ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ طلب کریں گے۔ انہیں مہربان پروردگار کی طرف سے سلام پہنچایا جائے گا۔ ادھر مجرموں سے کہا جائے گا کہ آج تم سب علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا کہ وہ سیدھی راہ ہے۔ لیکن شیطان نے تم میں سے اکثر لوگوں کو گمراہ کر دیا، مگر تم نے عقل سے کیوں کام نہ لیا؟ یہ وہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اپنے کفر کی وجہ سے آج تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کی زبانوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اب ان کے ہاتھ ہی ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ہی گواہی دیں گے کہ یہ لوگ کون سے کام کرتے تھے۔ اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کا نور ہی صاف کر دیں، پھر وہ راستہ ڈھونڈتے ہی رہیں گے مگر وہ کہاں سے راستہ پائیں گے؟ اگر ہم چاہیں کہ ان کی شکلوں کو وہیں کے وہیں بگاڑ کے رکھ دیں تو پھر وہ نہ آگے چل سکیں گے اور نہ پیچھے پلٹ سکیں گے۔ ہم جسے لمبی عمر دیتے ہیں تو اسے بچکانہ بناوٹ اور طبیعت کی طرف واپس پھیر دیتے ہیں۔ یہ لوگ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اور ہم نے اس پیغمبر کو شاعری نہیں سکھائی ہے اور نہ شاعری کرنا ان کے شایان شان ہے۔ یہ تو ایک نصیحت والی کتاب اور واضح قرآن ہے جو وہ سناتا ہے تاکہ سوچنے اور سمجھنے والوں کو ڈرائے اور کافروں پر ہماری حجت پوری ہو۔ کیا لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جن اشیاء کو ہم نے خود بنایا ہے انہی چیزوں میں سے چوپائے بھی پیدا کی ہیں، پھر یہ لوگ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ پھر ہم نے ان چوپایوں کو ان کے قبضے میں دیا تاکہ ان میں سے بعض پر وہ سواری کریں اور بعض کا گوشت کھاتے رہیں، اور ان چوپایوں میں ہم نے ان کے لیے بہت سے فائدے اور پینے کی چیزیں بھی رکھی ہیں، پھر بھی یہ لوگ شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟
وہ تمام نعمتوں کے ملنے پر بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو معبود بنائے ہوئے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ یہ معبود ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ انہیں یعنی مشرکوں کو تو جھوٹے معبودوں کے لشکر کی حیثیت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کی باتوں پر ہرگز بھی غمگین نہ ہوں، ہم ان کی پوشیدہ اور ظاہری باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ کیا انسان کی نظر اس طرف نہیں جا رہی ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر بھی وہ جھگڑالو بن کے کھڑا ہو گیا ہے؟ وہ ہمارے لیے مثالیں دیتا پھرتا ہے، اپنی پیدائش کے مراحل کو بھول چکا ہے اور کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو بوسیدہ ہو جانے کے بعد زندہ کرے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بتا دو کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور وہ ہر قسم کی پیدائشی کاموں سے خوب واقف ہے۔ تمہارے لیے اس نے سبز درخت سے آگ پیدا کی ہے جس سے تم آگ جلاتے ہو۔ جس ہستی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ ان جیسی دوسری مخلوقات کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتی؟ کیوں نہیں؟ وہ اللہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور بڑے علم والا ہے۔ بے شک وہ جس چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، تم سب اسی کی طرف پلٹائے جانے والے ہو۔